آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ حزب اللہ نے جمعے کو چلایا آپریشن خیبر، لبیک یا نصر اللہ کے نعرے کے ساتھ بولا حملہ، اسرائیل کا بڑا نقصان۔ حزب اللہ کے ہاتھوں 5 فوجی مارے جانے کے بعد آج غزہ میں حماس نے مارے 3 اسرائیلی فوجی، کئی زخمی۔ روسی صدر پوتن نے اسرائیل بھیجا روسی ڈیلیگیشن، رپورٹ میں دعویٰ غزہ لبنان میں جنگ بند کرنے کو کہا۔ آواز اٹھانے والے غزہ کے بچوں کو بھی پکڑ رہی IDF، جان سے مارنے کی دے رہی دھمکی۔ امریکہ میں ہو سکتی ہے سول وار، 18 سے 21 اکتوبر کے بیچ کیے گئے سروے سے سامنے آئی چونکانے والی خبر۔ اور روسی صدر پوتن کا بڑا دعویٰ، کہا ہماری زمین پر ہم نے 2000 یوکرینی فوجی گھیرے مگر ان کو بھنک تک نہیں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ آج ہے 25 اکتوبر 2024 اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن، دنیا بھر کی خبریں۔ ذرا دیر سے ملے آپ کو تو معاف کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ سب سے پہلی خبر المایدین کے حوالے سے، حزب اللہ بیٹرز اسرائیلی سولجرز آن بارڈر گرلز مرکیوا ٹینک۔ حزب اللہ نے مشکل پیدا کر دی ہے IDF کے لیے، لگاتار ان کے فوجیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور جو ہے مرکیوا ٹینکس کے بھی چیتڑے اڑا رہا ہے۔ گرلز مرکیوا ٹینک مطلب جیسے چرچو نان کی طرح جلا کر بھون دیا ہے، بالکل کرکرا کر دیا ہے، ایسا لکھ رہے ہیں۔ اخباروں کی ہیڈ لائنز بھی عجیب ہوتی ہیں، خیر مطلب اچھی ہوتی ہیں اپنے طریقے سے، وہ کریٹو طریقے سے لکھتے ہیں۔ لبنان کی زمین پر جو ہے وہ ایک قبرستان سا بن رہا ہے اسرائیلی ٹینکس کا، ان کے فوجیوں کا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج جمعے کے روز آپریشن خیبر جو ان کی سیریز ہے اس کے تحت ایک اور بڑا آپریشن کیا گیا حزب اللہ کی طرف سے، اور اس میں اسرائیل کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مینی ریجنز جو ہے اور وار زونز جو ہیں، مطلب فرنٹس جو ہیں، اس پر اسرائیلی فوجیوں پر حملے کیے گئے۔ پورے نارتھ میں جہاں جہاں مورچے بنے ہوئے ہیں وہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے، اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو کی خبر ہے مارنے اور زخمی کرنے کی۔ اور اس کے علاوہ یہ خبر ہے کہ مرکیوا ٹینکس کو انہوں نے اڑا دیا ہے، اور یہ لکھا ہے ہیئر وی رسپونڈ ٹو یور کال او نصر اللہ، لبیک نصر اللہ کے نعروں کے ساتھ ان لوگوں نے حزب اللہ نے حملہ بولا ہے کرمل ملٹری بیس پر جو کہ حائفہ میں موجود ہے۔ وہیں اس کے بعد البغدادی ملٹری سائٹ ہے، وہاں پر بھی حملہ کیا ہے، اور بھی کئی جگہ پر حملہ جو ہے، حبوشت ملٹری سائٹ ہے وہاں پر بھی راکٹ بیرج سے حملہ کیا ہے۔ یہ 2-3 علاقے میں نے بتا دیے، علاقے تو بہت ہیں، کئی آپریشن چلائے ہیں حزب اللہ نے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ 3 سولجر غزہ میں آج مارے گئے ہیں، اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ 3 سولجر ہمارے مارے گئے ہیں، اس کے علاوہ 9 زخمی ہوئے ہیں، کچھ کی حالت بہت زیادہ کرٹیکل ہے۔ یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک ہیڈ لائن میں لکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ راکٹ حملے سے ہوا جو مجد الکرم میں آ کر گرا۔ یہ سب لوگ، یہ علاقہ جو ہے یہ نارتھ غزہ کا ہے، تو یہاں یہ IDF بہت زبردست مشن چلا رہی ہے۔ ہزاروں لوگوں کی زندگی اس وقت موت کے سائے میں ہیں تو لاکھوں، لیکن ہزاروں لوگ بہت برے بامبنگ کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بتایا یہ گیا تھا کہ ابھی بھی 150 لوگ زخمی ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا۔ بہت مطلب خطرناک آپریشن چلا رہی ہے دنیا بھر میں، اس کی جو ہے تھوتو بھی ہو رہی ہے، باوجود اس کے وہ وہاں پر اپنے آپریشنز کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو حماس کے لڑاکے بھی ان سے لڑ رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 3 سولجرز مارے گئے ہیں، 9 زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس بارے میں بتانے سے پہلے 5 اور فوجیوں کی آج ہی تصویر جاری کی تھی IDF نے، اور اسرائیلی نیوز پیپر میں چھپی تھی۔ یہ وہ 5 فوجی ہیں جو حزب اللہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، آج حماس سے مارے گئے، کل یہ لوگ حزب اللہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔ اس کے بارے میں بھی آج 25 اکتوبر کو اپڈیٹڈ خبر وہاں کے 1 بجے کے قریب چھپی ہے کہ یہ ریزروسٹ تھے جو مارے گئے تھے، اور لبنان میں مارے گئے ہیں، 19 وہاں زخمی ہوئے ہیں فوجی، اسرائیل کے 5 مارے گئے ہیں۔ تو اسرائیل کو اب فوجیوں کے اعتبار سے بڑے نقصان ہونے شروع ہو چکے ہیں، اور امید یہ ہے کہ یہ نقصان بڑھتے چلے جائیں گے جیسے جیسے گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل تباہی مچائے گا، اس کے خلاف بھی تباہی والے ہی آپریشن شروع ہوں گے، یہ ایسا لگ رہا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل ان فارمیڈیبل فو اگینسٹ اسرائیل، واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر ہے جو المایدین نے چھاپی ہے۔ ہم آپ کو واشنگٹن پوسٹ کی بھی ہیڈ لائن دکھا دیتے ہیں، حزب اللہ پروونگ اے فارمیڈیبل فو اگینسٹ اسرائیلی فورسز، سیم ہیڈ لائن ہے، وہی ہیڈ لائن اٹھائی ہے المایدین نے، اور یہی لکھا ہے کہ حزب اللہ جس کے خلاف انہوں نے گراؤنڈ آپریشن شروع کیا تھا، سوچا تھا 1-2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا، اب اسرائیلی فورس کو، یہ واشنگٹن پوسٹ امریکن اخبار ہے وہ لکھ رہا ہے، اب اسرائیلی فورس کو یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ یہ آپریشن کئی اور ہفتوں میں کھینچنا پڑے گا۔ وہ جیسے آگے بڑھتے ہیں اڑانے لگتے ہیں حزب اللہ کے لڑاکے، ان کو راکٹ داغتے ہیں، میزائل داغتے ہیں،
اور ان کے ٹینکس اور فوجیوں کو اڑا دیتے ہیں، کئی پوزیشنز پہ وہ حملہ کرتے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ واشنگٹن پوسٹ نے ایسے کر کے لکھا ہے کہ حزب اللہ نے پھر سے اپنے آپ کو سنگٹھت کر لیا، آرگنائز کر لیا ہے، پھر سے اپنے آپ کو ری گروپ کرنا شروع کر دیا، ادھر حماس کر رہا ہے، ادھر حزب اللہ ری گروپنگ کر رہا ہے، نئے لڑاکے جو ہیں حماس کے پاس آ رہے ہیں، اور حزب اللہ کے پاس تو ایک بہت بڑی فورس ہے، ردوان فورس اس کی بہت زبردست ایلیٹ فورس کہلاتی ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس سالوں کی ٹریننگ ہے، اور وہ پھر سے حسن نصر اللہ کی یا شفیع الدین کے مارے جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ حزب اللہ پر کوئی اثر پڑا ہو، واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وہ زبردست طریقے سے کم بیک کر کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے لیے آپریشن لمبا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بڑا تکلیف دہ ہو۔ روس کا ایک ڈیلیگیشن پہنچا ہے اسرائیل، یہ ایک بہت بڑی ہیپننگ ہے، اور پوتن نے اپنا پیغام بنجامن نیتن یاہو کو بھیجا ہے، پرسنلی اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے، اور اس ڈیلیگیشن کے بھیجے جانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ لبنان اور غزہ میں فوراً جنگ بند کرو، کیسے کی جا سکتی ہے اسے سوچو۔ اب یہ ڈیلیگیشن کیا بات کرے گا، کیا مہر نیوز ایجنسی ایران کی ہے، اس میں یہ چھاپی گئی ہے خبر، اور یہ کہا گیا ہے کہ ڈیلیگیشن آیا تو ہے، اب دیکھیے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے روس کی بات رکھی جاتی ہے۔ یہ ہیپننگ ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے، 4-5 لائن کی خبر ہے، لہٰذا ہم اس میں اپنے آپ سے کوئی گھنٹیاں ہوا میں نہیں باندھیں گے۔ ہاں، اسرائیل ڈاج کر رہا ہے لگاتار ایک کمپریہنسو ڈیل کو، جو کہ غزہ میں ہو سکتی ہے ہوسٹیج ایکسچینج کے لیے اور پرماننٹ سیز فائر کے لیے، اسے ڈاج کر رہا ہے اور پارشل ایگریمنٹس بیچ میں لا رہا ہے۔ یہ سورسز کے حوالے سے خبر آئی ہے، اور اس کو حماس نے کہا ہے نہ۔ حماس کا یہ کہنا ہے، حماس ریجیکٹس اسرائیل's approach to pursuing partial deals instead of committing to a comprehensive ceasefire or withdrawal from Gaza, a senior Palestinian official reaffirmed۔ ایک سینئر فلسطینی حماس کے آفیشل جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر اسرائیل کی اس ڈیل کو منظور نہیں کرتے جس میں ایک شارٹ ٹرم سیز فائر ہو، ایک ملٹری پاز ہو، وہ نہیں، ناقابل منظور ہے، ناقابل برداشت ہے۔ ہمیں پرماننٹ سیز فائر چاہیے، تبھی ہوسٹیج ڈیل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ بنجامن نیتن یاہو کی حکومت ایک چھوٹا موٹا پروپوزل دے رہے ہیں کہ اتنے دن کے لیے ہم جو ہے سیز فائر کرتے ہیں، ہم آپ کے اتنے قیدی چھوڑ دیں گے، آپ ہمارے اتنے قیدی چھوڑ دیں وغیرہ۔ جی بہت بڑھیا، آپ کے تو 100 ہیں، آپ تو ہمارے ہزاروں دے نہیں پائیں گے، اس سے پہلے آپ کی میعاد پوری ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ ہلا بول دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا، پرماننٹ سیز فائر ہوگا تو ہوگا۔ ابھی بھی حماس کے قبضے میں اسرائیل کے 101 ہوسٹیجز ہیں، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ ہاں، موساد کا جو چیف ہے وہ ڈیوڈ بانیا، اور ایجپٹ کے ایک نئے انٹیلیجنس چیف بنے ہیں، ان دونوں کے بیچ ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی سیز فائر کو لے کر بات کر رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے مصر میں ہوئی، وہ گئے تھے ڈیوڈ بانیا، اور واپس اب اسرائیل میں ہے وہ موجود بندہ۔ اب کیا بتائے گا سیز فائر ڈیل کو لے کر، اور یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں، قطر کے آفیشل سے بھی وہاں ملیں، کیا بات کر رہے ہیں اب پتہ نہیں ہے، کس طریقے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے پاس ابھی تو چڑھ کے کھیلنے کا موقع ہے، اسماعیل ہانیہ، حسن نصر اللہ اور یحییٰ سنوار کے بعد، لیکن کیا حماس اور حزب اللہ انہیں چڑھ کر کھیلنے دیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب ذرا کچھ اور خبروں پر آتے ہیں، غزہ کی خبریں ہیں۔ کمال عدوان ہاسپٹل کو چاروں طرف سے نارتھ غزہ میں گھیر لیا گیا، اس پر حملے بھی کیے گئے اسپتال کی پریمائسز میں، اور ایک قتل و غارت، ایک نرسنہار انجام دیا گیا ہے غزہ کے بیت لاہیہ میں۔ اس بارے میں المایدین نے یہ خبر چھاپی ہے، لیکن آپ وہ تصویر دیکھیے غزہ کی، ایسا لگتا ہے کسی بھوت، کسی زومبی کی مووی دیکھ رہے ہیں۔ جلی ہوئی عمارتیں، کالی سیمنٹ مٹی گھر سے بھری ہوئی، اور سڑکوں پر صرف تباہی کے نشان ہیں۔ یہ غزہ ہے، اور یہ غزہ زیادہ پرانا نہیں، 11 اکتوبر کی تصویر ہے، جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں غزہ میں اس طریقے سے بمباری کر رہا ہے۔ 20 دن سے یہاں بمباری جاری ہے، اور آج تازہ ہوئے حملوں میں جہاں گھروں پر بم گرائے عام لوگوں کے رہائش گاہوں پر، بیت لاہیہ میں جمعے کے روز، اب وہ نماز پڑھ پائے تھے یا نہیں، شاید نہیں پڑھ پائے تھے، وہ 20 لوگ شہید ہو گئے، اور ان میں نہ جانے کتنے زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں بچے عورتیں بھی شامل ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ کمال عدوان ہاسپٹل کو بھی گھیر لیا، یہاں 150 مریضوں اور اسٹاف کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، یہاں پر بھی آپریشنز چلائے اسرائیلی فورس نے۔ آئی ڈی ایف کا یہ کہنا ہے کہ لگ بھگ 20,000 فلسطینی نارتھ غزہ سے جا چکے ہیں، چلے گئے ہیں۔ انہوں نے نارتھ غزہ کے جبالیہ کیمپ کو 20,000 فلسطینیوں نے چھوڑ دیا ہے،
جبکہ 150 ٹیررسٹ ہم نے پکڑے ہیں. حماس کے لوگوں کو یا عام فلسطینیوں کو جنہیں حماس کا ممبر سمجھتے ہیں انہیں ٹیررسٹ بولتے ہیں. ان کی نظر میں وہ ٹیررسٹ ہیں، ان کی نظر میں یہ ٹیررسٹ ہے. 20,000 فلسطینیوں نے جبالیہ چھوڑ دیا ہے، یہ IDF کا اور اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے. سچ اس سے بہت گنا بڑا ہو سکتا ہے. وہ تعداد کیا ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کتنے لوگ اپنے سروں پر اپنے آشیانوں میں سے چنے گئے کچھ سامانوں کو ڈھو کر اپنی جان بچا کر اپنے بچوں اور بزرگوں کو لے کر چلے گئے ہوں گے، اس امید پر کہ زندہ رہے تو واپس لوٹیں گے. واپس لوٹیں گے تو کیا پائیں گے پتہ نہیں. بچوں کی دودھ کی بوتلیں گھروں میں رہ جاتی ہیں، بچوں کے کھلونے رہ جاتے ہیں بستوں میں. اب ان کے بستوں میں کپڑے اور ضرورت کے سامان بھرے ہیں، کتابیں انہوں نے نکال کر پھینک دی ہیں. مستقبل کا پتہ نہیں ہے، اسکول اجاڑے جا چکے ہیں، کبھی بن پائیں گے تو ان میں پڑھا جائے گا. یہ بچہ ہی ہے، ٹین ایجر ہے، 13-13 سال کا، 14 کا، اور یہ ٹک ٹاک اسٹار ہے فلسطین کا. اسے بھی آج اسرائیلی پولیس، اسرائیلی ملٹری اٹھا کر لے گئی تھی، اسرائیل ڈیفنس فورس، اور اسے اس الزام میں اٹھا لے گئی تھی کیونکہ یہ غزہ کے حالات سوشل میڈیا پر دکھا رہا تھا، پوسٹ کرتا تھا. صرف اس لیے. اس کا نام ابود بتا ہے اور یہ پیلسٹینین ایکٹیوسٹ ہے. کم عمر میں، ٹین ایج میں ہی یہ ایک ایکٹیوسٹ بن گیا ہے. یہ غزہ کی آواز کو اٹھا رہا ہے، دنیا تک پہنچا رہا ہے. اور اس کا ایک فوٹو یہ جو ہے، یہ صوفے پر بیٹھا ہے. ایسے ہی کبھی یحییٰ سنوار تباہی کے منظروں کے بیچ صوفہ ڈال کر بیٹھے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی اسے اٹھایا گیا ہو کہ ایسا تم پوز دے رہے ہو، تم سنوار بننا چاہتے ہو. فی الحال اس نے اپنے آپ بتایا، اسے پکڑ کر چھوڑ دیا گیا، اچھی بات یہ رہی. لیکن اس کے ساتھ جو اور لوگ پکڑے گئے انہیں چھوڑا نہیں گیا. ان کا کیا ہوا اس لڑکے کو بھی نہیں پتا. جب یہ لڑکا عبد الرحمن بتا ابود کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے جب آ کر بتایا کہ اس کے ہاتھ زپ ڈپ کر دیے گئے، اسے ماں بہن کی گالیاں دی گئیں، اس کی ماں اور بہن کو بھی گالیاں دی گئیں، اور جو ہے اس کی بے عزتی کی، اس کو ایک فوجی نے مارا بھی، اور یہاں تک کہا کہ تم ویڈیو بناتے ہو، میں تمہیں مار ڈالوں گا، تم گھر واپس نہیں جاؤ گے. پھر بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا اور اس نے لکھا سوشل میڈیا پوسٹ پر کہ خدا کا شکر ہے میں بچ گیا. ایک پول ہوا ہے امریکہ میں 18 سے 21 اکتوبر کو، اور اس پول میں جو بات نکل کر سامنے آئی ہے، دی ٹائمز میں نے یہ خبر پڑھی تھی. یو گوو نام سے جو ہے، یو گو، یور گورنمنٹ کا شارٹ فارم، یو گو، الیکشن ہونے والے، اس کو لے کر ایک پول کرایا گیا تھا. اس میں ایک سوال یہ رکھا گیا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد امریکہ میں سول وار چھڑ سکتی ہے؟ تو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ کے ووٹرز نے 27% نے یہ مانا، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہوں چاہے ریپبلکن ہوں، سب نے یہ مانا کہ ہاں، 27% لوگوں نے مانا ہاں کہ چناؤ میں جو بھی جیتے، الیکشن میں جو بھی جیتے، لیکن الیکشن کے بعد ایک سول وار چھڑ سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. جبکہ 21% لوگوں نے کہا چھڑ بھی سکتی ہے یا نہیں بھی. اب چھڑ بھی سکتی ہے نہیں بھی، ہاں نہ ڈلائما. 21 اور 27 کو جوڑ لیجیے تو 48% بنتا ہے. 48% عوام امریکہ کی مانتی ہے کہ سول وار چھڑ سکتی ہے، جس میں سے کچھ کو مان لیں تو نہیں چھڑ سکتی ہے. ہاں اور نہ میں بھی ہاں ہی ڈھونڈنی چاہیے. تو وہ لوگ کنفیوز ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خدشہ اور ایک سیکنڈ تھاٹ ضرور ہے. کیا امریکہ میں ایسے حالات ہیں؟ امریکہ پر تو الزام ہوتا ہے کہ کہیں بھی اگر سول وار ہو جائے تو اس ملک کے لوگ کہنے لگتے ہیں یہ سب ویسٹ کی کرتوت ہے، امریکہ کی کرتوت ہے. کیا امریکہ میں یہ خود اپنے آپ سے ہونے والا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ہے؟ یوکرین کے ٹروپس، یوکرین کے فوجی کورسک ریجن میں پھنس گئے ہیں، اور انہیں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں، اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ ہم نے انہیں گھیر لیا ہے. یہ کہنا کسی اور کا نہیں ہے، روسی صدر ولادیمیر پوتن کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کیو ہیز لاس کنٹرول آف سم آف اٹس فورسز، دا رشین پریزیڈنٹ ہیز کلیم. انہوں نے کہا کہ یوکرین نے اپنی فوجوں پر سے اختیار کھو دیا ہے، اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو کھو دیا ہے. اس خبر کو جب میں نے پڑھا تو پوتن نے کلیم کیا ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ یوکرین کی فوج جو آئی تھی کورسک ریجن میں روس کی زمین پر، ان میں سے قریباً 2000 یوکرینی فوجی اب ہماری زمین پر گھر چکے ہیں، اور کبھی بھی ہم ان کے مقدر کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہیڈ لائنز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خبریں، بڑی خبریں تھیں. کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو بتانے کی کوشش تھی. امید یہ کرتا ہوں
آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی. شکریہ. سلامت رہیے. آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے.